الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فقال تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون۔ سورہ صاد کے بعد سورہ زمر ہے، یہ مکی صورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا مرکزی مضمون توحید باری تعالیٰ ہے، اور اسی کی بنیاد پر انسانیت کے دو گروہ بن جائیں گے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے، ایک غیر اللہ کی عبادت کرنے والے۔ اور زمر گروہ کو کہتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ سنایا ہے، موحدین کا گروہ وہ جنت میں چلا جائے گا اور مشرکوں کا گروہ جہنم میں چلا جائے گا۔ بڑے اللہ رب العزت نے عام فہم انداز میں سورہ مبارکہ میں یہ فیصلہ سنایا ہے سورہ زمر کے اندر۔ پہلی آیت میں اللہ کی وحی کو پکڑنے کا حکم ہے، اللہ کی وحی کے مطابق اللہ کی عبادت۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب کا اتارا جانا اللہ کی طرف سے ہے جو کہ عزیز اور حکیم، غالب اور حکمت والا ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، خالصتاً اللہ کی عبادت کریں۔ ہم نے حق سچ اس کتاب کو اتارا ہے، اس کتاب کو پڑھیں اور اس کے مطابق اللہ کی عبادت کریں۔ الا للہ الدین الخالص، خبردار خالص اللہ کی بندگی اور عبادت، کسی غیر کی اس میں ذرا بر شمولیت اللہ کو برداشت نہیں۔ اور مشرکوں کی بنیادی بات جو وہ شرک کرتے ہوئے کہتے ہیں، اللہ نے اس کا رد کر دیا۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، مشرکوں کی مشترکہ بات، خواہ مشرک کتابی ہو، غیر کتابی ہو، کلمہ گو ہو، غیر کلمہ گو ہو، اللہ کو چھوڑ کر وہ جسے پوجتا ہے کہتا ہے کہ یہ بڑی مقرب اور پاک ہستی ہے، یہ مجھے اللہ کے قریب کر دے گی، یہ میری اللہ کے ہاں سفارش کرے گی، یہ مجھے اللہ سے ملا دے گی، اس کے واسطے وسیلے سے مجھے اللہ کے ہاں سے بخشش یا رزق یا دولت یا جو بھی میری مراد ہے وہ پوری ہو جائے گی اس کے سبب سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارا یہی عقیدہ شرک ہے، میں نے تو اپنے تک پہنچنے کے لیے کوئی بیچ میں ایسا واسطہ وسیلہ رکھا ہی نہیں ہے، میں نے تو یہی حکم دیا ہے کہ میرے نبیوں کی اطاعت کرتے ہوئے میری عبادت کریں۔ اور اللہ رب العزت نے پھر توحید کے دلائل اس انداز سے دیے کہ کائنات کو دیکھو، یہ تمہارے سامنے آسمان ہے، زمین ہے، سورج ہے، چاند ہے، اور میں مخلوق کو اول سے میں نے پیدا کیا، اب پیدا بھی کر رہا ہوں، فنا بھی کر رہا ہوں،
کیا اس میں کسی دوسرے کی شراکت ہے؟ کیا اس میں کسی دوسرے کو میں نے اس میں شامل کیا ہے؟ جو سورج کو طلوع کرتا ہو، غروب کرتا ہو، جو مادہ کے پیٹ میں بچے بناتا ہو، جو انگوریاں اگاتا ہو، جو فصلیں پیدا کرتا ہو، جب یہ تمہارے سامنے ایک میرا نظام ہے کہ یہ سب کچھ میں نے کیا اور میرے حکم سے یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے، پھر تم کیوں بہہ کے جا رہے ہو؟ تم کیوں پھسلے جا رہے ہو؟ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں توحید سمجھائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے توحید کی بنیاد پر ہی جو فیصلے ہونے ہیں ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کے اندر کیا ہے۔ پھر یہ سورہ زمر چلتی ہے اور 24واں پارہ آ جاتا ہے۔ اس کی ابتدائی آیات جو 24ویں پارے کی ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں اتری ہوئی ہیں، اور اللہ رب العزت نے اس طرح اس سورہ مبارکہ میں صحابہ اکرام اور بالخصوص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی مدح کی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ قدرتیں شمار کرائی ہیں، فرمایا کہ تم دیکھو ہر چیز میں میری قدرت کی نشانی ہے۔ تم اپنے سونے کو دیکھو، جب تم سوتے ہو تمہارا یہ سونا کیا ہے؟ یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تم سمجھتے نہیں ہو۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا والتی لم تمت فی منامہا فیمسک التی قضا علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی۔ تمہارا سونا بھی ایک طرح کا تمہیں فوت کر لینا ہے، اور جس کی عمر پوری ہو جاتی ہے فرمایا اس کو دوبارہ جاگ نہیں آتی ہے، اس کی روح روک لی جاتی ہے، اور جس کی زندگی باقی ہوتی ہے اس کی روح کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اس کی روح واپس لوٹا دی جاتی ہے اور وہ جاگ جاتا ہے۔ تو نیند موت کی نائب ہے یا اس کی بہن ہے، اور اسی لیے کہ جنت میں سب نعمتیں ہوں گی اور یہ نعمت نہیں ہوگی نیند والی کہ جنت کے اندر موت نہیں ہے، نہ اصل موت نہ موت کی نائب۔ تو موت اور نیند اس کی صفات قریب قریب ہیں، اور تم دیکھو اللہ فرماتا ہے کہ تم اپنے سونے کو دیکھو اور پھر ہماری قدرتوں کے اوپر غور کرو، اور اس میں تم مشاہدہ کرو کہ ہم کس طرح سے تمہیں سلاتے اور کس طرح سے ہم تمہیں جگاتے ہیں۔ تو تم ہمارے ساتھ غیر اللہ کو ملاتے پھر رہے ہو، جبکہ تم اگر غور کرو تو ہمارے ایک ایک نظام کے اندر تمہارے لیے رہنمائیاں ہیں، تمہارے لیے توحید ہے اور اتباع رسول کا درس ملتا ہے اور سبق ملتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی حالت زار یا اس کی کمزوری اس انداز سے بیان کی، فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو پھر یہ ہمیں پکارتا ہے، پھر ہم سے دعائیں کرتا ہے۔ جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے، مصیبت پہنچتی ہے، پریشانی پہنچتی ہے، ثم اذا خولناہ نعمتا منا، جب ہم مصیبت دور کر کے نعمت سے نواز دیتے ہیں تو پھر یہ فرمایا احسان فراموش ہو جاتا ہے، بلکہ کہتا ہے قال انما اوتیتہ علی علم، کہتا ہے یہ تو میرے اپنے علم سے، سمجھ سے، تجربے سے، فہم سے، اور پھر اپنے آپ کی طرف اس کی نسبت کرتا ہے۔ فرمایا یہ انسان کی بہت بڑی حماقت ہے، بل ہے فتنہ، بلکہ یہ اس کے لیے آزمائش، یہ اس کے لیے فتنہ ہے۔ اسے اس اصل کے اوپر قائم رہنا چاہیے کہ جو میرے اوپر اللہ تعالیٰ نے احسان کیے، میرے اوپر اللہ نے رحمتیں کی، یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے، اور اسے یہ سبق سیکھنا چاہیے
ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جو میرے اوپر مصیبت واقع ہوتی ہے یہ تو میرے اپنے نفس کی، میرے اپنے ہاتھوں کی کمائی، میری اپنی غفلتوں کے نتیجے سے ہوتی ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ سر درد ہونے لگا تو اپنے سر کے اوپر ہاتھ رکھا، ابوبکر صدیق کی بیٹی ہے یہ، حضرت عائشہ کی ہمشیرہ ہے، اور کہتی ہیں کہ میرے سر میں یہ درد جو ہو رہی ہے یہ میرے گناہوں کی شامت ہے۔ اور پھر قرآن کی آیت پڑھتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں جو تکلیف دیتا ہوں وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی سے ہے، اور آگے اللہ نے فرمایا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، پکڑ تمہاری تھوڑی غلطیوں پہ کرتا ہوں، زیادہ سے درگزر کر لیتا ہوں۔ اگر انسان کی ساری خطاؤں پر انسان کا مواخذہ یا محاسبہ ہونا لگے تو کوئی بھی نہ بچے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ فرمایا کہ زمین کی پشت کے اوپر پھر کوئی بھی سلامت نہ رہ سکے۔ اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کی تمام غلطیوں پر انسانوں کا مواخذہ کرے، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ فی الفور پکڑے، بلکہ اللہ تعالیٰ بہت باتوں کے اوپر وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ درگزر کر جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، اور کچھ کو مہلت دے دیتا ہے، اور بہت کم باتوں پہ پکڑتا ہے اور بہت تھوڑا پکڑتا ہے۔ خطا انسان کی تھوڑی زیادہ ہوتی ہے اور اس کی پکڑ بہت اس کے مقابلے میں بہت ہلکی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور ہمیں اپنی زندگیوں کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے یہ پہلو بیان کرنے کے بعد پھر فرمایا، اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کو آپ کہہ دیں، کن لوگوں کو؟ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ سارے ہی گناہوں کو معاف کر دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ فرمایا جب دنیا کے معاملے میں میں تمہارے ساتھ اتنا رحمت کا سلوک کرتا ہوں، تمہیں چھوڑے رکھتا ہوں، تم اپنا ایمان اور عقیدہ کم از کم صحیح کر لو، تم اپنی عقیدے کی غلطیاں کم از کم صحیح کر لو، میرے ساتھ شرک نہ کرو، میرے رسول کی اطاعت سے نہ بھاگو، رسالت کے اوپر ایمان صحیح کر لو، اور اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع دار بنا لو، اور اپنی انسانی اور بشری کمزوریوں کو میں تمہاری سب سمجھتا ہوں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے مجھ سے معافی مانگتے رہو اور میری طرف رجوع کرتے رہو۔ وَأَنِيبُوا، اللہ کی طرف فرمایا رجوع کرتے رہو، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اللہ کی طرف رغبت رکھو، رجوع رکھو، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے سامنے مسلمان بنے رہو، من قبل ان یاتیکم العذاب، اللہ کا عذاب اور پکڑ آنے سے پہلے، ثم لا تنصرون، جب اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے تو پھر کسی کی مدد نہیں کی جاتی۔ فرمایا کم از کم تم اپنے آپ کو کچھ تو اسلامی وضع میں لے آؤ، اسلامی طور طریقے میں لے آؤ، اللہ کی بندگی اور عبادت میں لے آؤ، پریشان نہ ہو جاؤ۔ فرمایا اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا، تم اللہ کی طرف آؤ تو صحیح۔ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث سن کر دلیر نہ ہو جانا، اللہ اکبر کبیرہ، ایمان کی درستگی، عقیدے کی اصلاح اس میں شرط ہے۔ فرمایا بہت سے لوگ مسلمان قیامت کے دن اس حال میں آئیں گے
فرمایا کہ ذنوبہم کامثال الجبال، ان کے گناہ ان کے ساتھ پہاڑوں کی طرح ہوں گے، بہت بڑے بڑے اور بہت زیادہ پہاڑوں کی مانند ان کے گناہ ہوں گے۔ اللہ کے سامنے جب وہ پیش ہوں گے، اللہ کے سامنے جب وہ پیش ہوں گے تو یغفرہ جمیعا، اللہ تعالیٰ ان کے سارے ہی گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو اللہ ان کے سارے ہی گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کس بنیاد پر؟ توحید کی بنیاد پر، ان کے اسلام کی بنیاد پر۔ دوسری حدیث وہ بھی اسی کے ساتھ، وہ بھی صحیح مسلم کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اللہ اکبر، فرمایا اللہ کے نبی نے، جب یہودی اور عیسائی کو جہنم میں پھینکنے کا حکم ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا امت محمد کا مسلمان، گناہگار مسلمان لاؤ، گناہگار مسلمان لاؤ، امت محمد کا گناہگار مسلمان لا کر کھڑا کیا جائے گا، اور اللہ فرمائے گا، اس حدیث کو سن کر بھی دلیر نہ ہو جانا، اللہ فرمائے گا ھذا فکاکک من النار، ھذا فکاکک من النار، اے امت محمد کے مسلمان، یہ تیرا فدیہ ہے، یہ یہودی یہ عیسائی یہ تیرا فدیہ ہے جو تیری جگہ جہنم میں ڈالا جا رہا ہے۔ یہ رحمت اللہ تعالیٰ کی امت محمد کے مسلمانوں کے ساتھ ہوگی، یہ تیرا فدیہ ہے، یہ تیری جگہ پہ تیرے گناہ اس قدر ہیں کہ تو جہنم میں جانے والا ہے، لیکن میں تیری جگہ پہ اس کو ڈال رہا ہوں، اور یہ اللہ تعالیٰ رحمت کا معاملہ فرمائے گا۔ حالانکہ وہ تو ہوگا ہی جہنمی، کیونکہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آ جانے کے بعد اپنی شریعت اور دین نہیں چھوڑا، اور اسلام کو اس نے اختیار نہیں کیا، اس لیے وہ سب یہودی، وہ سب عیسائی اور سب دنیا کے کافر جہنم میں جائیں گے۔ رسالت معاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ کا کلمہ نہ پڑھنے والے وہ سب جہنم میں جائیں گے، وہ سب کفار ہیں۔ ان کو ان لوگوں کی جگہ پہ فدیہ بنانا جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے لیکن خطائیں ہیں، گناہ ہیں، کامثال الجبال، پہاڑوں کی مانند بڑے بڑے پاپ ہیں جن کی وجہ سے اس کا جہنم میں جانا یقینی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی معافی کی صورت بنائے گا۔ کس بنیاد کے اوپر؟ کہ یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا، اس بنیاد کے اوپر۔ تو اسی بنیاد پر کہتے ہیں کہ اسلام سب سے بڑی دولت ہے، اسلام سب سے بڑی دولت ہے اور سب سے بڑا خزانہ ہے، اور توحید اور رسالت سب سے بڑا خزانہ ہے کہ اس کی بنیاد کے اوپر اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی بہانے سے مسلمان کو معاف فرما دے گا، مسلمان کی بخشش کا اللہ تعالیٰ طریقہ بنا دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور اس کی آخری تفسیر وہ یہ ہے کہ یہ اسلام کی فضیلت کی بات ہے، یہ توحید کی فضیلت کی بات ہے، یہ گناہوں پر دلیل کرنے کی بات نہیں ہے، یہ گناہوں پر چھوٹ کا مضمون نہیں ہے، اس کا کوئی دوسرا مفہوم غلط نہ لے لے۔ یہ اسلام کی فضیلت ہے، یہ توحید کی فضیلت ہے، یہ رسالت کی فضیلت ہے، یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کی فضیلت ہے، اور یہ اس شخص کے لیے ہے جو ان کے تقاضے پورے کرے گا، جو دلی طور پر تسلیم کرنے والا ہے، رجوع اور رغبت رکھنے والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ الحاصل بڑا رحمت بھرا مضمون ہے اس سورہ مبارکہ کا، اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس قیامت کے دن سے پہلے پہلے تم اللہ کی طرف رجوع اور رغبت کر لو، کہ پھر اس دن تم افسوس کا اظہار کرو گے، کاش کہ ہم دنیا میں ٹھیک ہو جاتے، ہم دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف آ جاتے۔ فرمایا وہ دن، دوسرا پہلو اس کا جو ہے بڑا سخت ہے، وہ دن ایسا دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ
فیصلے بہر صورت سب کے کرنے والا ہے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ کٹہرے میں تو فرمایا انبیاء، شہداء، صدیقین، صالحین سبھی کھڑے ہوں گے، سبھی کھڑے ہوں گے، عام مسلمان، کفار، ساری انسانیت ایک ایک کر کے اللہ کے سامنے پیش ضرور ہوگی، اور اللہ حق سچ کے ساتھ فیصلہ کرے گا۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ۔ حالانکہ اللہ دنیا میں بخوبی جانتا ہے کون کیسے اعمال کر کے آیا، لیکن اللہ تعالیٰ وہاں پر سب سے پوچھے گا کیا کر کے آیا، کیا کیا تو نے اپنی زندگی میں، کیا کیا تو نے اپنی جوانی میں، کیا کیا اپنے علم کے مطابق، کیا کیا تو نے اپنے مال کے مسئلے میں، کیسے کمایا، کیسے خرچ کیا۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ، ہر نفس سے پوچھا جانے والا ہے۔ اور آخری بات، اللہ تعالیٰ صرف نظر فرما دے، معاف کر دے، درگزر فرما جائے تو وہ بڑا غفور رحیم ہے، اور اگر کوتاہیوں پر نوٹس لے لے تو وہ احکم الحاکمین ہے، پھر بچ نکلنے کا راستہ کوئی نہیں ہے۔ اگر وہ چھوٹی سی بات کے اوپر گرفت کرنے پہ آ جائے تو پھر بچ نکلنے کا راستہ کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کی کتاب کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے آپ کو بھائیو درست کر لیں اور اللہ کی کتاب کے قریب آ جائیں۔ پھر سورہ مومن ہے، اور اس سورہ مومن کا بھی مرکزی مضمون توحید ہے اور استقامت کا سبق ہے۔ اس میں ایک مومن کا ذکر ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے دور کا تھا، تنہا تھا، اور فرعون اور اس کی کچہری، اس کے وزراء اور اس کے فرعون کا سارا لاؤ لشکر، صاحب اختیار لوگ، سب لوگ تھے، لیکن اللہ کے اس بندے نے فرعون کی کچہری میں، فرعون کے دربار میں توحید بیان کی، فکر آخرت بیان کی، اور اللہ تعالیٰ نے وہ سارا قصہ یہاں بیان کیا اور اس بات کا درس دیا کہ ایک مسلمان کو ایمان کی بنیاد پر جیسے مرضی حالات ہوں حق بات کہہ دینی چاہیے، حق بیان کر دینا چاہیے۔ اور اللہ نے بڑی تشریح کے ساتھ یہ یہاں سورہ مومن کے اندر اس مومن کا ذکر کیا۔ وہ صاف صاف کہتا ہے، وہ میں تم کو نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے گمراہی کی طرف بلاتے ہو، میں تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہوں، تم مجھے جہنم کا راستہ دکھاتے ہو، میں تمہیں توحید، اللہ کی عبادت، اللہ کے پیغمبر موسیٰ کی اتباع کی بات کرتا ہوں، اور تم پتہ نہیں کس طرف بلاتے ہو، آباء و اجداد کی طرف بلاتے ہو۔ بڑی کھری کھری باتیں اللہ کا یہ بندہ وہاں پر کرتا ہے۔ فرعون سامنے تلملا رہا ہے، اس کے وزراء اور اس کے وہ بڑے سارے کے سارے، لیکن یہ تنہا وہاں پر جرت کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، اور بالآخر اللہ اسی کا رعب ان لوگوں کے اوپر ڈالتا ہے۔ تو یہ سارا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں کیا، اور اس مومن کی وجہ سے اس سورہ مبارکہ کا نام ہی اللہ تعالیٰ نے سورہ مومن رکھا۔ اور پھر اس میں رحمت کا ایک پہلو کہ اللہ کے فرشتے مسلمانوں کے حق میں دعائیں کرتے ہیں۔ کون سے فرشتے؟ رحمت والے فرشتے۔ اور کون سے فرشتے؟ اللہ کے عرش کے ارد گرد رہنے والے فرشتے۔ اور وہ کیسے مسلمانوں کے حق میں، کیسے مومنوں کے حق میں دعائیں کرتے ہیں؟ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا۔ اہل ایمان کے لیے اس میں ساری باتیں آ گئی، لیکن آگے مزید ان کی صفات اللہ نے کھولی ہیں۔ دعا کن لفظوں سے کرتے ہیں؟ ربنا وسعت کل شیء رحمہ، اے اللہ تیری رحمت ہر چیز پر پھیلی ہوئی ہے، وہ علماً، اور تیرا علم بھی ہر پر پھیلا ہوا ہے، تو سب کے حالات سے واقف ہے۔ فاغفر، تو معاف کر دے، للذین تابوا، ان لوگوں کو جو توبہ کر لیں، واتبعوا سبیلک، تیرے راہ کی پیروی کر لیں،
وقہم عذاب الجحیم، ان کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما دے۔ ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، اے اللہ ان کو تو ہمیشگی کے باغات میں داخل فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، یا اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام پر ان کے ساتھ ان کے آباء و اجداد کو، ان کی بیویوں کو، ان کے بچوں کو بھی تو جمع فرما دے۔ وقہم السیئات، اور ان کو تو گناہوں سے پاک کر دے، عذابوں سے محفوظ کر دے۔ ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتا، جس کو پکڑ سے یا اللہ تو نے چھوٹ دے دی اس پر ہی تو نے رحم فرمایا۔ وذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو یہاں پر 3 صفتیں بیان ہوئی ہیں جن کے حق میں حاملین عرش فرشتے جو ہیں اور عرش کے ارد گرد رہنے والے فرشتے ہمہ وقت دعائیں کرتے ہیں۔ ایک تو مومن، ایمان والے لوگ، ایمان والوں میں توبہ کرنے والے لوگ جو تائب رہتے ہیں، گناہ ہو جاتا ہے تو توبہ کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ اور تیسری چیز جن کے حق میں یہ فرشتے دعائیں کرتے ہیں، جو صراط مستقیم کی پیروی کرتے ہیں، اللہ کی راہ، اللہ کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کا راستہ صراط مستقیم کا، اللہ کا راستہ۔ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ جو تیرے راستے پر چلتے ہیں اور جو تجھ سے تائب رہتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اور جو ایمان والے ہیں، یا اللہ تو ان کو معاف کر دے، تو ان کو جہنم سے بچا دے، تو ان کی خطائیں معاف کر دے، تو ان کو جنت میں داخلہ دے دے۔ یہ اللہ کے فرشتے ان لوگوں کے حق میں دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اور حدیث میں اور بہت سے لوگوں کا بھی ذکر ہے جن کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، اور کچھ ایسے لوگوں کا بھی حدیث کے اندر ذکر موجود ہے جن کے حق میں اللہ کے فرشتے بددعائیں کرتے ہیں۔ یہ تفصیل طلب بات ہے، اور یہ میں نے کئی دفعہ خطبہ جمعہ میں بھی بیان کی ہے کہ کون لوگ ہیں جن کے لیے اللہ کے فرشتے، رحمت والے فرشتے اور اللہ کے دیگر فرشتے جو ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور وہ کون سے لوگ ہیں؟ ومن تلعن علیہم، جن کے اوپر لعنتیں کرتے ہیں، جن کے اوپر بددعائیں کرتے ہیں۔ تو برکیف یہ انشاءاللہ یہ مضمون لمبا ہے، یہ پھر کسی وقت پھر بھی انشاءاللہ دہرایا جا سکتا ہے۔ تو الحاصل یہاں پر صرف حاملین عرش اور اس کے ارد گرد رہنے والے فرشتوں کا یہ دعا کرنا ان آیات کے اندر، یہ سورہ مومن کے اندر اللہ نے جو بیان کیا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ پھر جہنم کی سزاؤں کا ذکر ہے، اور پھر کچھ جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ فرمایا اس کے ساتھ ساتھ اس مومن بندے موسیٰ علیہ السلام کے اس دور کے اس وقال رجل مومن من آل فرعون، جو کہ فرعون کے خاندان سے تھا، اور مفسرین لکھتے ہیں یہ فرعون کا چچا زاد بھائی تھا، یکتم ایمانہ، جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا۔ اس کا ذکر اس کے آگے پیچھے انبیاء کا ذکر، اور اس بندے کے ایمان اور اس کے کردار اور اس کے عمل کو اپنانے کا درس اللہ نے اس انداز سے دیا کہ اس کے تذکرے سے آگے پیچھے اللہ نے نبیوں کے واقعات بیان کیے، اور جو انبیاء کی جرت تھی ہر دور کے بڑے بڑے ظالموں کافروں کے سامنے، اسی طرح اس بندے کی جرت تھی۔ اور یہ سبق دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جس طرح اللہ کے نبیوں نے بڑے بڑے جابر ظالم لوگوں سے ٹکر لی، اس اللہ کے مومن بندے نے ٹکر لی، تو ایک مسلمان کو، ایک مومن شخص کو توحید اور دین کے مسئلے میں کسی سے نہیں گھبرانا چاہیے، نہ برادری سے، نہ وقت کے بڑوں سے، نہ حکمرانوں سے، نہ کفار کے ائمہ سے، کسی سے نہیں گھبرانا چاہیے۔ تو یہ مقصد ہے یہ سورہ مومن کے باقی سارے حصے کا، تو یہ استقامت کا درس دیتی ہے۔ اور یہی مضمون سورہ حامیم السجدہ کا ہے، رسالت، توحید، آخرت اور شرعی احکام میں شک نہ کرنا، شرعی احکام میں
اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو حرف آخر سمجھنا۔ اور کافروں کا یہ طرز عمل کہ وہ قرآن سن کر شور کرتے تھے، فرمایا یہ ان کی بری عادت ہے، اس کا اسلام کو تو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اور اس سے یہ بات مفسرین نے سمجھائی ہے، اللہ کے خلاف، رسول اللہ کے خلاف، اللہ کی کتاب کے خلاف، دین کے خلاف جتنا مرضی کوئی پروپیگنڈا کرے وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، دین کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا ہے، اور انشاءاللہ دین غالب ہی رہے گا۔ پھر اسی طرح سورہ شورا شروع ہوتی ہے۔ سورہ شورا اس وجہ سے بہت معتبر ہے کہ اس میں مسلمانوں کو ان کے جو نظام ہے ملی، اس میں مشورے کا حکم دیا ہے، اور ہے یہ سورہ مکی، لیکن اس میں جو ہدایات ہیں وہ ریاست اسلامی مدینہ منورہ میں جو قائم ہو گئی بعد ازاں، تو اس کا نظام کس طریقے سے چلانا ہے یہ مکہ میں بتا دیا گیا۔ سورہ شورا کے اندر یہ مکہ میں ہی بتا دیا گیا تھا کہ اس طریقے سے چلانا ہے، اس لیے یہ سورہ مبارکہ بڑی اہم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس میں مکہ مکرمہ کو ام القریٰ کہا کہ یہ سب بستیوں کی بنیادی بستی یہی ہے۔ اور اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین اور آسمان کی تخلیق فرمائی تو زمین کو جب اللہ نے پیدا کیا تو اس کا نقطہ آغاز یہ مکہ سے تھا، اور عین اس جگہ سے تھا جہاں کعبۃ اللہ، اس سے زمین کو پھیلایا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر جب انسانیت کو بڑھایا ہے، پھیلایا ہے، تو وہ بھی یہیں سے۔ اگرچہ بابا جی آدم اور اماں جی کو اللہ تعالیٰ نے دو مختلف حصوں پہ اتارا، بابا جی کو مشرقی علاقے میں سری لنکا کے پہاڑوں پہ اتارا کیونکہ اللہ غصے میں تھا، اور اماں جی پہ اللہ نے رحم فرمایا، انہیں حجاز کی پہاڑیوں پہ ہی اتار دیا۔ تو بعد ازاں ان کا ملاپ بھی میدان عرفات میں جبل رحمہ جو ہے اس کے پاس سے اللہ تعالیٰ نے کرایا، اور پھر یہیں پر ہی انسانیت کی آباد کاری ہوئی۔ اور پھر اسی طرح جب قیامت قائم ہوگی تو اس کے بعد بھی جو مرکز ہوگا امتحان کا وہ بھی یہی ہوگا۔ تو یہ ہے مفہوم ام القریٰ کہنے کا، مکہ کو ام القریٰ کہنے کا یہ ہے مطلب۔ تو ابتدا اور انتہا میں یہی بنیادی بستی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا نام اور تذکرہ لے کر ایک بات اللہ تعالیٰ نے واضح کی، شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، فرمایا لوگوں پر واضح کر دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں کوئی نیا دین یا نئے طرز کی شریعت لے کر نہیں آیا، ایک ہی دین ہے، ایک ہی شریعت ہے، جو احکام شرعی اللہ رب العزت نے آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ ان سب پر اتارے وہی مجھ پہ اتارے، جس طرح ان پر اتارے اسی طرح مجھ پر اتارے۔ انہیں بھی اللہ کی عبادت کا حکم دیا، مجھے بھی اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا، اور امت مسلمہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا۔ تو کافروں کو، چونکہ یہ مکی صورت ہے، کافروں کو تو یہ بات جو وہ کہتے تھے کہ یہ محمد ہمیں باپ دادا سے ہٹاتا ہے، روکتا ہے، اور ایک نیا دین لے کے آ گیا، ایک نیا دین لے کے آ گیا، تو اس چیز کا رد فرمایا۔ اور یہی بات ہر دور میں کہی گئی، ہر دور میں کہی جاتی ہے۔ آج بھی جب آپ قرآن کی، سنت کی، دین کی بات کریں گے تو لوگ کہیں گے دیکھو یہ نئی بات کرتا ہے، ہم نے تو یہ سنی نہیں پہلے، یہ نئی بات کرتا ہے۔ اور حیرت کی بات ہے، یہی لوگ دوسرے رنگ میں جب تبصرہ کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، دیکھو جی یہ دین اسلام کی باتیں تو 1400 سال پرانی ہیں، پرانی باتیں ہیں، دنیا بدل گئی ہے، روشن خیالی ان لوگوں کو آتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رد کرتے ہیں اللہ کے دین کو، کبھی نیا کہہ کر، کبھی پرانا کہہ کر، کبھی نیا کہہ کر، کبھی پرانا کہہ کر۔ اور حقیقت کیا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کا ضابطہ ہے، ضابطہ توحید کا، جو شروع سے اللہ نے چلایا، اور یہ ہر دور کے لیے ہے، یہ نئے پرانے کی بحث ہی نہیں ہے۔ جو اس کے مطابق چلے گا وہ مسلمان ہے، جو اس کو پس پشت ڈالے گا وہ گمراہ ہے، بے دین ہے،
اور جیسی کیٹیگری اس کے اوپر غالب ہے وہی اس کا حکم ہے۔ کافر ہے، ملحد ہے، مشرک ہے، بدعتی ہے، بے دین ہے، منافق ہے، جس پہلو کا اس میں غلبہ ہے وہی اس کے اوپر حکم لگ جائے گا اور وہ جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سے محفوظ فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں معمون فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت مطہرہ کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ شورا کا مضمون بڑا ہی واضح ہے، اور اصل تو میں پہلے بھی عرض کرتا ہوں کہ یہ تو تھوڑا تھوڑا ذائقہ چکھانا مقصد ہے، اصل مزہ تو اسی کو آئے جو قرآن کا ترجمہ اور تفسیر ساری آیات کا ساتھ ساتھ پڑھے اور سارے قرآن کو مطالعے میں رکھے، شروع سے شروع کرے آخر تک ترجمے اور تفسیر کے ساتھ اس کو پڑھتا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن اور سنت کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کی توفیق دے۔ سورہ شورا کے بعد یہ سورہ زخرف ہے، یہ بھی مکی سورہ ہے، اس کا بھی وہی مضمون ہے۔ اللہ رب العزت نے آیات کو پھیر پھیر کر اس میں بیان کیا ہے، اور اسی طرح آگے جو سورہ دخان ہے اس کا بھی وہی مضمون ہے، اور اس میں قدر قیامت کا تذکرہ زیادہ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے سورہ جاثیہ کے اندر جہنم اور جنت کا تذکرہ زیادہ کیا ہے، اور اللہ تعالی نے اس سورہ مبارکہ میں قیامت کے دن جو فیصلے ہونے ہیں ان فیصلوں کی جھلکیں دکھائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے توحید کے لیے اس میں وہی دلائل دوبارہ دہرائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی کچھ صفات بیان کی ہیں اور مشرکوں کی کچھ صفات بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں یہ نیک صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائے۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ کا بخشش کا پہلو غالب ہے اپنے بندوں کے ساتھ، لیکن یاد رکھیں اللہ کی بخشش ان لوگوں کے لیے ہے جو فرمایا عقیدے میں درست ہیں، دل سے مسلمان ہیں، اللہ کی طرف کامل یقین رکھتے ہیں، اور اپنے خطاؤں کی اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ بتقاضا بشریت ان سے خطائیں بھی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ضرور ان کو معاف کر دے گا، ان کے ساتھ اللہ ضرور رحمت کا معاملہ فرمائے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔